آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نکاح کے تعلق سے، یہ بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی کا آدھا پورا کرے۔ تو نکاح جو آدھا دین ہے، نصف دین ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کا آدھا دین پورا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کو اولاد ہوتی ہے اور کئی سارے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے نہیں آتے ہیں۔ تو نکاح کو آدھا دین کہا ہے شریعت نے۔ اگر نکاح کو آدھا دین کہا تو والدین کتنے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، اس لیے کہ یہ آدھا دین ہے۔ ان کے نکاح جلد سے جلد کرے بالغ ہوتے تاکہ وہ اپنے دین میں مکمل ہو جائے، برائیوں سے، فحاشی سے، گندگی سے، زنا سے اور برے کاموں سے دور رہے، پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پھر باقی تمام کام بھی انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے بہت سی والدین یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ابھی جو ہے کماتا نہیں ہے، لڑکی ابھی کماتی نہیں ہے، ابھی نکاح کیسا کرے، یا لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، نکاح کیسے کرے؟ تو اندازہ لگائیے، اگر لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، لڑکا بھی پڑھ رہا ہے اور دونوں کا خرچہ ادھر بھی آپ اٹھا رہے ہیں ادھر بھی والدین اٹھا رہے ہیں، دونوں طے کر لیں ان کی تعلیم تک ان کا نکاح کر دیں گے، دونوں خرچہ اٹھائیں گے مل کے آدھا آدھا، ویسے بھی تو خرچہ اٹھا رہے ہیں، آپ نکاح کر کے تو دیکھیے ان کے تعلیمی معیار بڑھ جائیں گے، ان کے اخلاق سدھر جائیں گے، ان کے معاملات بدل جائیں گے۔ اس لیے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا اکثر ذہن کا آدھے زیادہ حصہ صرف ادھر ہی ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کب ہوگا، اور ایک طالب علم کا اگر نکاح ہو جائے تو آپ دیکھیے اس کی تعلیم کی رفتار، اس کے پڑھنے کا، اس کا سمجھنے کا، اس کا شعور، اس کی تمام چیزیں خود بڑھ جاتی ہیں۔ تو ویسے بھی تو آپ ادھر بھی برائی اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ادھر بھی لے رہے ہیں۔ اگر نکاح کر دیا جاتا ہے تو یہ والدین کی نیکی ہے کہ وہ نکاح کر رہے ہیں، دونوں آدھا خرچہ اٹھائے، اس کے بعد خود جب کمانے لگیں گا، لیکن یہ تو سوچئے اس کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا اور ساتھ میں وہ گندی چیزوں سے، برائی سے، زنا سے، شرمگاہ کی حفاظت کر پائیں گا اور جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ پائیں گا۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ؟ تو دین اس کا مکمل ہو جائے گا، ساتھ میں جو ہے وہ برائیوں سے بچ جائیں گا۔ لیکن یہ سوچ اور یہ شعور ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ کہاں سوچا جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو شخص نکاح کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ رب العزت پر اس کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے۔ پہلا فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ اتنے رقم دینے کے بعد وہ اسے آزاد کر دے گا، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو رزق دے تاکہ وہ اپنی رہائی کر لے، آزاد کر لے۔ دوسرا فرمایا وہ انسان جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اس کی روزی روٹی میں اضافہ کرنا، برکت اللہ کا ذمہ ہے۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی جو جہاد میں ہو، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا ذمہ ہے کہ اللہ ان کی مدد بالکل کرے گا۔ ایک غلام جو آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نظروں کو بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہو، تیسرا انسان جو جہاد کرتا ہو۔ ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ، ان تینوں کی معاف کرنا، مدد کا ذمہ اللہ کا، یاد رکھیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے کرتا ہے۔ اسی طرح نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ انسانی نسل آگے کیسے چلیں گی جب نکاح نہیں ہوگا؟ اور دوسرا قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہوگا۔ یہ آئیے حدیث میں الفاظ ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بڑی خوبصورت ہے، بڑا زبردست حسب نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، اس گھر کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو، تو کہا دیکھ اس گھر میں جو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو تو کسی اور سے نکاح کر۔ کہا نہیں میں جو ہے اسی سے نکاح کرنا چاہتا۔ دوسری بار آیا، کہا تو کسی اور سے نکاح کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ تیسری بار آیا، کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار منع فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ کیسے معلوم ہوگا زیادہ بچے کس کو پیدا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے خاندان میں زیادہ بچے ہوں گے، اس سے اندازہ ہو جائیں گے ان کے گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں، سب ان کے پاس ماحول ہے کہ جو بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے جو ہے تم نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت سے روز قیامت جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تمہاری تعداد کی کثرت، تم جو زیادہ آؤ گے اس دن قیامت کے روز، میں دوسری امتوں پر، دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا اپنی امت کے معاملے میں۔ تو نکاح کرنے سے کئی فائدے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ انسان کی مدد کرتا ہے، انسان زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دین آدھا مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے انسانی نسل بھی چلتی ہے، اور یہ فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث بنتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اولادیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فخر کروں گا۔ یہ الگ بات ہے اور یہ اس امت کا المیہ ہے کہ لوگوں نے فیملی پلاننگ کے نام پہ بولیے یا دیگر اور منصوبہ بندیوں کے نام پر بولیے، امت مسلمہ کو
وہ جو ہے چیز وہ سمجھ دے دی کہ کہا دیکھو زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو تم پڑھا نہیں سکتے ہو، لکھا نہیں سکتے ہو، سمجھا نہیں سکتے ہو، تربیت نہیں کر سکتے ہو. کس نے کہا؟ ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہے جن کو کثرت سے اولاد بھی تھی، غربت ہے تو غربت کی حالت سے اللہ نے نکال کر آج مال و دولت سے نوازا ہے. دیکھیے آپ کسی سے واقعہ سنیے کہ ہم 5 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، 15 لوگ تھے، ہم بہن بھائی، اتنے مشکل سے والد نے پالا، آج اتنا دیا اللہ نے کہ والد جس گھر میں چاہے رہ سکتا ہے. سبوں اللہ نے گھر دیے، ہزاروں گاڑیاں دے دیے، مال و دولت دیے، بنگلے دیے. کہاں کمی ہوئی؟ اگر واقعے میں کمی ہوتی تو ہم کو تو ایسی مثالیں ملنا چاہیے تھی. بلکہ اس کی مثالیں تو برعکس ہوتی ہے، جن کو 1-2 بچے ہوتے ہیں یا ایک آدھ اکلوتی اولاد ہوتی ہے وہ بعد میں جو ہے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کثرت اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے آپ ان میں فرق کریں، الگ چیز ہے، لیکن ختم کر دینا ان کی پیدائش کی نہیں، بس 2 بچے ہو گئے یہ کافی ہے. یہ سب شعار، یہ سب چیزیں اسلام نے نہیں دی. یاد رکھیں اسلام یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے کس طرح سے جو روزی روٹی دے. روزی تم اور ہم نہیں کماتے ہو، روزی اللہ رب العزت دیتا ہے، لہٰذا اس کی فکر نہیں، ہمیں تربیت کی فکر وہ ایک الگ چیز ہے.